جس میں انہوں نے جو آج کا نیا تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات دین کے بارے میں ہیں اس سلسلے میں یہ مولانا کی جو مضامین شیعہ ہوئے تھے، اور آج کی تہذیب اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں اور یہ اسلام اور یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ تو تاریخ خیالی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ سب دین چھوڑ کے تو اس کی طرف ہو۔ مولانا نے اس پر جو لکھے ہیں مضامین یہ اس میں جمع ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنا بودا ہے ان کا جو جدید جو یہ مفکرین ہیں ملحدین اور دین کے نام پر الہات پھیلانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ایک ایک مضمون جو ہے اس میں بڑا اطمینان کا سامان موجود ہے۔ مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سجستان در حج جسے افغانستان کہتے ہیں کہ فرما روا نے جس کا خاندانی لقب رتبیل تھا بنی امیہ کے مال کو خراج دینا بند کر دیا۔ پہم چڑھائیاں کی گئیں مگر وہ مطیع نہ ہوا۔ یزید بن عبد المالک اموی کے عہد میں جب اس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سفراء سے دریافت کیا وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹکے ہوئے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے رہتے تھے اور کھجوروں پھر شروع سے پڑھیں دو چار سطریں۔ ہاں جی شروع سے پڑھ وہی مضمون جو ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں کی طاقت کا تنقیحات کے بارے میں مضمون مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سجستان در حج کے فرما روا نے جس کا خاندانی لقب رتبیل تھا بنی امیہ کے اموال کو خراج دینا بند کر دیا۔ پہم چڑھائیاں کی گئیں مگر وہ مطیع نہ ہوا۔ یزید بن عبد المالک اموی کے عہد میں جب اس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سفراء سے دریافت کیا وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹکے ہوئے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے رہتے تھے اور کھجوروں کی چپلیں پہنا کرتے تھے۔ کہا گیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے۔ رتبیل نے کہا اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شاندار ہیں مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ یہ کہہ کر رتبیل نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا اور تقریباً نصف صدی تک اسلامی حکومت سے آزاد رہا۔ یہ اس عہد کا واقعہ ہے جب تابعین و تبع تابعین کثرت سے موجود تھے، ائمہ مجتہدین کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف ایک صدی گزری تھی۔ مسلمان ایک زندہ اور طاقتور قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھا رہے تھے۔ ایران، روم، مصر، افریقہ، اسپین وغیرہ ممالک کے وارث ہو چکے تھے اور ساز و سامان، شان و شوکت اور دولت و ثروت کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی کوئی قوم ان کی ہم پلہ نہ تھی۔ یہ سب کچھ تھا، دلوں میں ایمان بھی تھا، احکام شریعت کی پابندی اب سے بہت زیادہ تھی، سمع و طاعت کا نظام قائم تھا، پوری قوم میں ایک زبردست ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحابہ کے فاقہ کش خستہ حال صحرا نشینوں سے زور آزمائی کر چکے تھے انہوں نے ان سر و سامان والوں اور ان بے سر و سامانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کیا۔ یہ کس چیز کا فرق تھا؟ فلسفہ تاریخ والے اس کو محض بداوت و حضریت کے فرق پر محمول کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ پرانے بادیہ نشین زیادہ چھپاکش تھے اور بعد کے لوگوں کو دولت اور تمدن نے عیش پسند بنا دیا تھا۔ مگر میں کہوں گا کہ یہ فرق دراصل ایمان، خلوص نیت، اخلاق اور اطاعت خدا اور رسول کا فرق تھا۔ یہ فرق دراصل ایمان، خلوص نیت، اخلاق اور اطاعت خدا اور رسول کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی اصلی قوت یہی چیزیں تھیں۔ ان کی قوت نہ کثرت تعداد پر مبنی تھی، نہ اسباب و آلات کے افراد پر، نہ مال و دولت پر، نہ علوم و صناعات کی مہارت پر، نہ تمدن و حضارت کے لوازم پر۔ وہ صرف ایمان و عمل صالح کے بل پر ابھرے تھے۔ اسی چیز نے ان کو دنیا میں سر بلند کیا تھا۔ اسی نے قوموں کے دلوں میں ان کی دھاک اور ساکھ بٹھا دی تھی۔ جب قوت و عزت کا یہ سرمایہ ان کے پاس تھا
تو یہ قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود طاقتور اور معزز تھے، اور جب یہ سرمایہ ان کے پاس کم ہو گیا تو کثرت تعداد اور سر و سامان کی فراوانی کے باوجود کمزور اور بے وقت ہوتے چلے گئے۔ رتبیل نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناصحوں کے ہزار وعدوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اس نے دراصل یہ حقیقت بیان کی تھی کہ کسی قوم کی اصل طاقت اس کی آراستہ فوجیں، اس کی آلات جنگ، اس کے خوشرو خوشپوش سپاہی اور اس کے وسیع ذرائع وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاکیزہ اخلاق، اس کی مضبوط سیرت، اس کے صحیح معاملات اور اس کے بلند تخیلات ہیں۔ یہ طاقت وہ روحانی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے، خاک نشینوں کو تخت نشینوں پر غالب کر دیتی ہے، صرف زمینوں کا وارث ہی نہیں بلکہ دلوں کا مالک بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ، دلوں کا مالک۔ اس طاقت کے ساتھ کھجور کی چپلیاں پہننے والے، سوکھی ہڈیوں والے، بے رونق چہروں والے، چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں رکھنے والے لوگ دنیا پر وہ روب، وہ سطوت و جبروت، وہ قدر و منزلت، وہ اعتبار و اقتدار جما دیتے ہیں جو اس طاقت کے بغیر شاندار لباس پہننے والے، بڑے ڈیل ڈول والے، بارونق چہروں والے، اونچی بارگاہوں والے، بڑی بڑی منجنیقیں اور ہولناک دبابے رکھنے والے نہیں جما سکتے۔ اخلاقی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی تلافی کر دیتی ہے، مگر مادی وسائل کی فراوانی اخلاقی طاقت کے فقدان کی تلافی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس طاقت کے بغیر محض مادی وسائل کے ساتھ اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو ناقص اور عارضی ہوگا، کامل اور پائیدار نہ ہوگا۔ دل کبھی مسخر نہ ہوں گے، صرف گردنیں جھک جائیں گی، اور وہ بھی اکڑنے کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد رہیں گی۔ کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و روغن، نقش و نگار، زینت و آرائش، صحن و چمن اور ظاہری خوشنمائی سے نہیں ہوتا، نہ مکینوں کی کثرت، نہ ساز و سامان کے افراد اور اسباب و آلات کی فراوانی اس کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، کڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، خواہ وہ مکینوں سے خوب معمور ہو اور اس میں کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھرا پڑا ہو اور اس کی سجاوٹ نظروں کو لبھاتی اور دلوں کو موہ لیتی ہو۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہاری نظریں مد نظر پر اٹک کر رہ جاتی ہیں، مگر حوادث زمانہ کا معاملہ نمائشی مظاہر سے نہیں بلکہ اندرونی حقائق سے پیش آتا ہے۔ وہ عمارت کی بنیادوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، دیواروں کی پختگی کا امتحان لیتے ہیں، ستونوں کی استواری کو جانچتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حوادث ایسی عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آ جائے گی، خواہ وہ زینت و آرائش سے یکسر محروم ہو، ورنہ حوادث کی ٹکریں آخر کار اس کو پاش پاش کر کے رہیں گی اور وہ اپنے ساتھ مکینوں اور اسباب زینت کو بھی لے بیٹھے گی۔ ٹھیک یہی حال حیات قومی کا بھی ہے۔ ایک قوم کو جو چیز زندہ اور طاقتور اور سربلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش، اس کے فنون لطیفہ، اس کے کارخانے، اس کے کالج نہیں ہیں بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے، اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا اور اعمال پر حکمران بن جانا ہے۔ یہ تین چیزیں یعنی اصول کی صحت، ان پر پختہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرما روائی حیات قومی میں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو ایک عمارت میں اس کی مستحکم بنیادوں، اس کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہیں۔ اس قوم میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوں وہ دنیا پر غالب ہو کر رہے گی، اس کا کلمہ بلند ہوگا، خدا کی زمین میں اس کا سکہ چلے گا، دلوں میں اس کی دھاک بیٹھے گی، گردنیں اس کے حکم کے آگے جھک جائیں گی اور اس کی عزت ہوگی، خواہ وہ جھونپڑوں میں رہتی ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہو، فاقوں سے اس کے پیٹ پٹکے ہوئے ہوں، اس کے ہاں ایک بھی کالج نہ ہو، اس کی بستیوں میں ایک بھی دھواں اڑانے والی چمنی نظر نہ آئے اور علوم و زراعت میں وہ بالکل صفر ہو۔ تم جن چیزوں کو سامان ترقی سمجھ رہے ہو وہ محض عمارت کے نقش و نگار ہیں، اس کے قوائم و ارکان نہیں ہیں۔ کھوکھلی دیواروں پر اگر سونے کے پترے بھی چڑھا دو گے تو ان کو گرنے سے نہ بچا سکیں گی۔ یہی بات ہے جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے۔ وہ اسلام کے اصولوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اس اٹل اور وہ غیر متغیر فطرت کے مطابق ہیں جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔
اس لیے جو دین ان اصولوں پر قائم کیا گیا ہے وہ دین قیم ہے، یعنی ایسا دین جو معاش و معاد کے جملہ معاملات کو ٹھیک ٹھیک طریقوں پر قائم کر دینے والا ہے۔ فاقم وجہک للذین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ روم آیت نمبر 30 ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس دین قیم پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اس کا نتیجہ خود بخود ظاہر ہوگا کہ دنیا میں تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، تم ہی خلت و خلافت سے سرفراز ہوگے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں خالی یہاں پر ختم نہ کریں یا اور پڑھیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56، بخلاف اس کے جو لوگ بظاہر دین کے دائرے میں داخل ہیں مگر دین نہ تو ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور نہ ان کی زندگی کا قانون بنا ہے، ان کے ظاہر تو بہت شاندار ہیں اور ان کی باتیں بہت مزیدار ہیں مگر حقیقت میں وہ لکڑی کے کندے ہیں جن میں جان نہیں۔ وہ خدا سے بڑھ کر انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں کہ دیکھنے میں پانی نظر آئیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کو اجتماعی قوت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خلوص نیت کے ساتھ کسی کام میں اشتراک عمل نہیں کر سکتے۔ ان کو وہ قوت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جو صرف مومنین صالح کا حصہ ہے۔ ان کو دنیا کی امامت کا منصب کبھی نہیں ملے گا، ان کے لیے بجز اس کے اور کوئی انجام نہیں کہ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی عذاب و عقاب۔ آپ تعجب کریں گے کہ قرآن نے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے ایک حکمران جماعت بننے اور سب پر غالب آ جانے کا ذریعہ صرف ایمان و عمل صالح قرار دیا، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ تم یونیورسٹیاں بناؤ، کالج کھولو، کارخانے قائم کرو، جہاز بناؤ، کمپنیاں قائم کرو، بینک کھولو، سائنس کے آلات ایجاد کرو اور لباس و معاشرت انداز و اعتبار میں ترقی یافتہ قوموں کی نقل کرو۔ نیز اس نے تنزل و انحطاط اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا واحد سبب بھی نفاق کو ٹھہرایا، نہ کہ ان اسباب کے فقدان کو جنہیں آج کل دنیا اسباب ترقی سمجھتی ہے۔ چلو اس طرح کلون کا حکیم صاحب کو دے نا، حکیم صاحب بزرگ ہے نا، پہلے کچھ فرمائیں گے نا۔ بسم اللہ۔ مسلمان کی طاقت کا اصل منبع، مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع جو ہے وہ اس کا ایمان اور اس کا عمل صالح، یہ اس کی طاقت کا اصلی منبع ہے۔ یہ جو کر و فر اور یہ جو بڑے بڑے عمارتیں اور ٹھاٹ باٹ ان میں نہیں ہے۔ یہ پوری تاریخ ہماری جو ہے اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے ٹھاٹ باٹ سے کچھ نہیں کمایا، لیکن ہم نے یہ سادہ لباس میں اور پھٹے ہوئے کمرے میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ اس ٹھاٹ باٹ سے حاصل نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایرانی فارسی فوجیں اور عرب مسلمان فوج مقابل تھی، مدائن جو ان کا دارالسلطنت تھا وہ اب سامنے تھا، درمیان میں دریلا تھا، دریا۔ ایرانیوں نے یہ کیا کہ وہ جتنے پل تھے سارے توڑ دیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو عبور نہ کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا بندوبست کر لیا کہ اب وہ حالانکہ تعداد میں یہ کم تھے، اسلحے میں یہ کم تھے، ہر لحاظ سے ان کا ساز و سامان جو ہے اس میں کمی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرزمین ان کی تھی، ملک ان کا تھا جہاں انہیں ساری سہولت حاصل تھی، وہ ملک کے چپے چپے سے واقف سے جانتے تھے، اور یہ تو اس ملک میں اجنبی تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کشتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں جا سکتے تو گھوڑا ڈال دی جاتی ہیں،
پورا لشکر جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ گیا. اب وہ دیکھ کے وہ جب یہ پار گئے انہوں دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے. تبری لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ ان کی زبان سے کہا دیوا آمدن کہ انسان تو یہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی جنات آ گئے ہیں، اب کہاں سامنے ٹھہر سکتے تھے. یہ قوت تھی جو ان کے اندر، ایمان کی قوت تھی جنہوں نے ان سے اندر عبور دریا کرایا، اور اتنی بڑی سلطنت جو ہے اس کو ڈھیر کر دیا ان کے سامنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں مدائن سے جو کچھ خزانے ملے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی دولت تھی، اور خود جو اس کے لباس، اس کے جو ان کا شہنشاہ ایران تھا وہ کتنی قیمتی، اور جو کچھ وہ ملا. اور وہ گیا کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے اس حکمران کے سامنے گیا جس کے کہ جسم پر پیبند لگا ہوا کرتا موجود تھا. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر قوت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے اگر کچھ چیز حاصل ہو سکتی تو وہ تو کسریٰ کو حاصل تھی، ایران، شاہ ایران کو حاصل تھی. حضرت عمر کو تو حاصل نہیں تھی، ان کے پاس تو ایمان کی دولت تھی موجود. اور یہ جو ہیں جب مقابل ہوئے تو ان سے وہ ان کا جو سپہ سالار تھا اس کے الفاظ وہ نقل کرتا ہے فردوسی، بڑی حقارت سے دیکھتے تھے مسلمان عربوں کو، کہتے کہ یہ کیا ہے؟ یہ سم شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے رسید استکار کہ تخت کیارا کمنا اردو تفو ورتبہ جرخ کردہ. اس پر سالار اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ عرب جو ہیں اونٹوں کے پائے اور گو کھا کر ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ کسریٰ کا تخت جو ہے اس کے لیے یہ اس کے درپے ہو گئے ہیں. لیکن وہی دیکھیے کہ ان کے ہاتھ سے کس طرح کے تخت لوٹ گئے، وہ بھاگ گیا، وہ مارا گیا، اور ساری دولت جو ہے وہ مدینے میں آ کے پہنچ گئی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس مضمون میں یہی بات سمجھائی ہے کہ جب مسلمانوں نے عمدہ شہر آباد کر لیے، مدارس قائم ہو گئے، چشمے پہاڑے چل پڑے، محلات تھے، فوجیں تھیں، لباس عمدہ تھے، مگر اس کے باوجود ایک شے میں کمی آ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر مسلمانوں کی شوکت کو بچا نہیں سکیں. گن لگ گیا، تھوڑی دیر عمارت قائم رہی، پھر گر گئی، تباہ ہو کے رہ گئی. تو اصل چیز جس سے مسلمان دنیا پر غالب آئے اور جس کی وجہ سے دوسروں پر رعب تھا، اس کی مولانا نے نشاندہی کی. بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جب آدمی مر جاتا ہم اس کو خوشبو لگاتے ہیں، نہلاتے ہیں صابنوں وغیرہ سے، بہت اچھی طرح نہلاتے ہیں، شاید زندگی میں بھی وہ اس طرح نہ نہایا ہو، اور کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کفن کے پہناتے ہیں. اب ظاہر میں تو سارا کوئی وہی ہے، بہت عمدہ وہ انسان نظر آ رہا، مگر اس میں سے ایک شے نکل گئی نا، روح، اس سے وہ مر گیا، کسی کام کا نہیں رہا. سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ہم زمینداروں کی ایک مثال دی کہ کھیت میں ڈرانے کے لیے نا جانوروں کو کہ وہ حملہ نہ کریں مکئی پر یا باجرے وغیرہ پر، تو لوگ پھر انسان کا ایک نمونہ بنا کر کپڑوں کا، لکڑی پر وہ کپڑے پہنا کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو پہلے تو جانور دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ انسان کھڑا، مگر جب چونچے مارتا نا کوئی ہوشیار کوار، پتہ چل جاتا کہ یہ تو کچھ نہیں، تو پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو جس طرح وہ بے جان ہوتا نا کپڑوں کا انسان، جب کوئی امت ایسے رہ جاتی نا، روح نہیں رہتی اس میں، تو کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اب اس میں کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے ایسے ہی حملہ کرنا نا جیسے دعوت پر لوگ ٹوٹ پڑتے. تو چیز کیا ہوتی ہے قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا. خود اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فرق ہو گیا. سورہ انفال جب پڑھتے ہیں اللہ کہتا پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی، ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اللہ کو علم ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی. کمزوری حالانکہ تعداد میں تو نہیں آئی، تعداد بڑھ گئی، مگر اللہ کہتا کمزوری آ گئی، اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتے، 10 والی بات نہیں رہی. تو یہی جو ہے نا قوت ایمانی، یہ اصل چیز ہوتی ہے. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوذر، زور حیدر. ہاں، تو یہ چیزیں جو تھیں نا، ان سے مومن اثر میں جان تھی اندر. جب وہ جان نکل گئی تو وہ بس کپڑوں کا بنا ہوا انسان رہ گیا یا مردہ لاش رہ گئی، کچھ نہ رہا. پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کے مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے واقعہ لکھا نا کہ کابل کا حکمران جو کافر تھا، جس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ خراج ادا کرتا تھا، ٹیکس انکاری ہو گیا. تو وفد آیا اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس نے پوچھا بھائی تم سے پہلے لوگ جو آتے تھے خراج لینے کے لیے وہ کہاں گئے؟
ان کے پیٹ فاقوں سے پچکے ہوتے تھے، ماتھوں پر سجدوں کے گھٹے ہوتے تھے، لباس پھٹے ہوتے. انہوں نے کہا وہ صاف تو چلے گی. اس نے کہا تمہاری شکلیں ان سے اچھی ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، کھاتے پیچھے اچھا ہو. مگر یہ قدرتی بات ہے کہ میرے دربار میں وہ جب داخل ہوتے تھے نا تو میرے دل پر جو ان کا رعب طاری ہوتا تھا وہ رعب تمہارا میں محسوس نہیں کرتا، اس لیے میں انکاری. 50 سال پھر اس نے اخراج نہیں دیا. مسلمان اس کا کچھ نہیں جانتے. دوسری صدی میں یہ فرق ہو گیا تو مودی صاحب کہتے ہیں یہ یونیورسٹیاں، باغات، ہیڈ اور یہ شہر اور فلاں فوجیں وغیرہ یہ سارا ہے ظاہر، اندر جان ہوئی تو ٹھیک ہے پھر یہ بھی چیزیں تھی، ورنہ یہ بچا نہیں سکتی. مکان کو گن لگ گیا. تو ایمان جو ہے نا اصل طاقت مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا منشا یہی ہے کہ مسلمان کی طاقت کا اثر رہا جو ہے نا وہ یہ ظاہری ساز و سامان نہیں ہے، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں. اصل قوت جو ہے نا مسلمان کی ایمان ہے. ایمان ہو تو پھر وہ سارے معجزے دکھا سکتا ہے. تھوڑی تھوڑی جماعتیں بھی بہت سے لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں، دنیا ان سے لرزاں ہوتی، کانپتی ہے دنیا. دوسرے جو ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا، ان پر جب جی چاہتا چڑھائی کریں گے. یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بھی دیں. یہ تو اس زمانے کی بات ہے. اب کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو گورنمنٹ کا چیف سیکرٹری مولانا مودودی کے پاس ملتان جیل میں آیا اور مسودہ اس کو دکھایا کہ یہ ہے گورنمنٹ کے اس میں آپ اگر صحیح ہے تو آپ دستخط کر دیں، اگر صحیح نہیں تو اس پہ جو بھی کانٹ چھانٹ کرنی آپ کر دیں، وہی منظور ہوگا. اس وقت جماعت کے ارکان کی تعداد صرف 150 تھی. یہ اخلاقی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ 12,000 ارکان ہیں، اس کا معاشرے میں کتنا وزن ہے. یہ تو آج کی مثال ہے. اللہ بالکل تازہ مثال. 12,000 والوں سے ان کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. ارے کہاں سے بھی ہلکے ہو فرمائیں. اصل تو بات وہی ہے کہ اخلاص ہو، دین ہو تو پھر طاقت ہے. اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر بے شک کتنے سال و سامان کیوں نہ ہو پھر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے. جس زمانے میں مولانا نے یہ مضمون لکھا تھا اس زمانے میں اس پر بڑی گفتگو اور مسلمانوں کے قابل جو ہے کہتے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے. اس سلسلے میں مولانا نے یہ لکھا. کوئی کہتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی کہتا ہے ہماری تنظیم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مدارس ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، درسگاہیں نہیں ہیں، تجارت ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح کے لوگ بہت تشویش کیا کرتے تھے. خون کیا اس کو یہ پتہ نہیں کتنی چیزیں اس پہ لکھی گئی. مولانا نے کہا کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل چیز تو وہ ہے جو روح ہے. جو روح نہیں ہے تو پھر مردے پہ آپ مکھن ملتے رہیں یا جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں بنے گا اس سے. یہ مکھن کا نہیں بنے گا. علامہ اقبال نے حکیم صاحب بڑی یہی بات پیارے انداز میں کہی. ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیر، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی طرف. وہ کہتے ہیں حکومت جو حاصل ہو جاتی ہے، آدمی بڑی بن جاتا ہے، سائنس میں وہ علم اشیاء کا ماہر ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ صرف ایک ایمان کے نقطے کی تفصیل ہے. ایمان ہوتا تھا پیدا، پھر ولی بھی ہو جاتا، حکمران بھی ہو کر بھی وہ خلافت کرتا ہے، ایجادیں بھی کرتا ہے. ایمان میں خود یہ بیج موجود ہوتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں، مگر پہلے ایمان تو، ایمان سے محروم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے. جیسے حکیم صاحب نے فرمایا نا، یہ سوال تو ہمیشہ سے سامنے نا ہے بھی سوچنے کی بات. اسباب زوال امت کہ جب اتنی بلندی پر مسلمان تھے کیوں گر گئے اور تباہ ہو گئے، تو سارے کوئی اس بارے میں سوچتا. تو زیادہ یہی جو مادہ پرست لوگ نے کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے. حالانکہ یہ روگ تو سارے اسی لیے لگتے ہیں کہ کرپشن آئی کیوں، ایمان نہیں رہا. ایمان کی بات نہیں کرتے اور عطائی نسخے جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سبب کچھ اور ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ 3 شعر بہت پیارے لکھے. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. مسلمان کو کہا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. بیوقوف ہو یہ سبب ہے کہ دولت نہیں رہی. پہلوں کے پاس دولت تھی،
چیچ رہے تھے ان کے جسموں پر، زوار بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا، کلندری سے یقین محکم، بس وہ یقین محکم نہیں نہ رہا، یقین محکم میں یہ مردوں کی شمشیر ہے، زیادہ جمعی تو ایمان تھا اور عمل صالح تھا، جب ان دونوں سے معلوم ہو گیا پھر باقی کیا رہا؟ نہیں کچھ نہیں، بس پھر مردہ لاش جس کو بے شک خوشبوئیں لگاؤ، عمدہ کپڑے پہناؤ، کوئی نہیں، جان نہیں ہے۔ اللہ، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہا کریں نا تھوڑا بہت۔ ہاں اگرے لوگوں کو یہ ایمان کا جو ہے نا تازہ کرنا، اس کی دعوت دے کہ ایمان اپنے مضبوط کرو، قرآن و سنت پڑھ کر اور پچھلوں کی تاریخ پڑھ کر ایمان کو پختہ کرو، یہ ہے علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فإن وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ، اسے مسلم نے اور بخاری نے دونوں نے اس کو روایت کی ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ایسے ایک گروہ فرشتوں کا جو کہ پھرتے ہیں، یطوفون فی الطرق، کے گلیوں میں پھرتے ہیں، راستوں میں پھرتے ہیں، سڑکوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہیں، یلتمسون اہل ذکر، اللہ کو یاد کرنے والوں کی تلاش میں وہ پھرتے ہیں کہ کہاں اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اگر کہیں انہیں مل جائے کوئی گروہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جو اسی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہ ہے تمہارا مقصد تو پورا ہو جائے گا، اللہ کے بندے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد میں مصروف ہیں، وہ ہم موجود ہے، آ جاؤ یہاں۔ قال فیخفون بأجنحتہم الی السماء الدنیا، تو پھر وہ اتنا ہجوم کر دیتے ہیں کہ بس وہ تو پھر ان کی جو ہے آسمان تک ان کی پہنچ جاتی ہے، یہ سارا اس کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں، ان کو اس سے جو محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں ان پر اس قدر ہجوم ہو جاتا ہے فرشتوں کا۔ تو فرمایا قال فیسألہم ربہم وہو اعلم منہم ما یقول عبادی، تو ان کا رب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اور حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ ان سے بھی زیادہ جانتا ہے جن سے وہ پوچھ رہا ہے، لیکن وہ ایک طرح کی بات کرنے کے لیے، اہل ایمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تم نے کیا دیکھا کہ انہیں کس بات میں مشغول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے پاک ہیں، اور وہ آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ذات جو ہے وہ آپ کی ہے، وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ اسباب عنایت فرمائے ہیں جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے موجود تھے، اور یہ اس کی تمام مخلوق جو ہے یہ اس کی احسان مند ہے،
کہ اس نے ان کے لیے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کی زندگی کی اور روزی کے جیسے سامان مہیا کر دیے. اگر وہ اپنی ساری قوت بھی صرف کر دیتے وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بغیر کسی مدد کی پیدا کر دیا. وہ یمجدون کا اور تیری بزرگی اور تیری عظمت جو اس کا وہ بیان کر رہے ہیں. قال فیقول هل رأونی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری تسبیح اور یہ بڑائی بیان کر رہے ہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ اتنی بڑی تعریف اور اتنا زیادہ ذکر جو ہے یہ تو وہی کر سکتا ہے کہ جو دیکھے، بغیر دیکھے تو اتنی تعریف کسی کی نہیں کی جا سکتی. قال لا واللہ، وہ کہتے کہ نہیں، خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا. ما رأوکا قال فیقول وکیف لو رأونی، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اگر یہ تو بغیر دیکھی ان کی یہ اتنی میری تعریف کر رہے ہیں اور اس طرح مشغول ہیں میری عبادت میں اور میری تحمید میں اور میری تعریف میں، اگر وہ دیکھتے تو کیا حال ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ قال یقول لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ، اگر وہ دیکھ لیتے آپ کو تو ان کی عبادت اس سے بھی زیادہ ہوتی جتنی وہ اس وقت ہے. واشد لک تمجیدا، اور تیری بزرگی بھی اس سے زیادہ بیان کرتے، اکثر لک تسبیحا، اور اس سے زیادہ آپ کی وہ پاکی بیان کرتے. قال یقول فما یسألونی، وہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا یہ جو بیٹھے تھے اہل ذکر کی ذکر جو میرا کر رہے تھے یہ مانگتے کیا تھے، مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. قال یسألونک الجنہ، وہ یہ کہیں فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ جنت آپ سے مانگ رہے تھے. قال یقول هل رأوہا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، تو وہ کہیں گے یقولون لا، نہیں انہوں نے نہیں دیکھا. ما رأوہا قال یقول فکیف لو انہم رأوہا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ان کی ذکر کی اور ان کی تسبیح کی اور تحمید کی اور تکبیر کی اور تمجید کی. فقال یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا، فرمایا کہ اگر وہ یہ فرشتے جواب دیں گے کہ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو ان کی حرص جنت کے لیے اور بڑھ جاتی، ان کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، ان کی تمجید اور تسبیح میں اس میں اور گہرائی پیدا ہو جاتی، ان کی حرص جو ہے وہ اور شدت سے ہو جاتی. ایک چیز جو آپ نے دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اس کے لیے جب بغیر دیکھے اس قدر وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنی چشم سر سے وہ اس کا مشاہدہ کر لیتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اس کے لیے ان کی حرص اور بڑھ جاتی اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ گہرائی میں وہ تیرا ذکر کرتے. وہ اشد لہا طلبا، اور وہ زیادہ اور اس کی طلب میں زیادہ سرگرمی دکھاتے. وہ اعظم فیہا رغبۃ، اور اس میں ان کی رغبت جو ہے ان کی خواہش جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی جب اسے وہ اگر دیکھ کر وہ کرتے. قال فمما یتعوذون، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، یہ تو ان کی خواہش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کیا مانگتے ہیں، مانگتے وہ جنت ہے، جنت جس کو وہ دیکھا نہیں، اور اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کہتے ہیں وہ تو پھر ان کی رغبت اور ان کی محبت اور ان کی تگودو اور ان کوشش اور جدوجہد اس کی حاصل کرنے کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. تو فرمایا پھر سوال ان سے ہوگا مما یتعوذون، کس چیز سے وہ پناہ مانگتے، وہ میری جو عبادت میں مشغول ہیں مجھ سے کیا کرتے ہیں، میں انہیں کس چیز سے بچاؤں. قال یقولون من النار، وہ کہیں گے کہ وہ جنت طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے وہ پناہ مانگتے ہیں. قال یقولون هل رأوہا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے اس دوزخ کو دیکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا. فرمایا لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، کہ وہ اگر اس کو دیکھ لیتے تو وہ اس سے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتے اور اس کا اور زیادہ خوف اور جو ہے اس کا ان کے دل میں ہوتا اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے
اور ان چیزوں سے اور بہت دور ہو جاتے جو کہ اس کا نوالا بنانے والوں کے لیے ہوتی ہیں. قال فیقول فاشهدکم انی قد غفرت لهم، میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور اس قدر عبادت میں مشغول ہیں، جنہوں نے میری جنت کو دیکھا نہیں اور وہ اس کی رغبت ہے صرف میرا وعدہ اور میری بات جو اس پر سن کے، جنہوں نے میری دوزخ کو دیکھا نہیں اور اس سے اس قدر جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اس قدر بھاگتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا اتنا پختہ ایمان ہے میرے اوپر، تو میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں غفرت لهم کہ ان کا یہ عزم، ان کا یہ ایمان، اس کی یہ پختگی جو ہے ان کی پیش نظر کی وجہ سے میں انہیں بخش دیا میں نے ان کے. قال یقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان، کہ ایک فرشتہ جو ہے فرشتوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ ان میں ایک شخص ہے، کون؟ لیس منہم، جو ان میں سے نہیں ہے. یہ آپ نے تو سب کو بخش دیا لیکن ان میں تو ایک ایسا صحیح ہے جو ان میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو وہاں آیا ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی. تو فرمایا انما جاء لحاجۃ قال هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. فرشتہ جب یہ کہے گا کہ ایک شخص ان میں آیا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ تو ان میں سے نہیں ہے، وہ تو آیا اس کی کوئی ضرورت تھی، کوئی کام تھا کسی آدمی سے، وہ آ کے انہیں بیٹھ گیا. تو قال هم الجلساء، فرمایا کہ یہ مجلس، اس مجلس کے جو بیٹھنے والے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ لا یشقی جلیسهم، جن کے پاس بیٹھنے والا جو ہے جو ان کا ہم نشین ہے وہ کبھی دولت سے معروم نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے معروم نہیں ہوتا، کبھی بدبختی جو ہے اس پر مسلط نہیں ہوتی، کبھی معلومی جو ہے وہ اس کو کسی مصیبت میں نہیں دھکیلتی. ان کے پاس جو بیٹھ گیا گویا وہ بھی چاہے گا. کشتی میں جیسے بیٹھ جائے لوہا، جب لکڑی کے ساتھ لگ جائے تو لوہا بھی تیر جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جو بیٹھا میرے ذکر کی برکت سے، وہ جو ہے اس قدر بابرکت چیز ہے کہ ان کے پاس جو بیٹھا ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے، لیکن میں ان کی ہم نشینی جو ہے اس کی اتنی برکت ہے کہ یہ لوہا جو ہے یہ بھی لکڑی کے ساتھ تیر جائے گا، اور اس پر بھی میں نے وہ غفرت لهم، یہ ان کو بخشش ہو گئی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہیں حلقے ذکر کے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کا درس اسی میں شامل ہے، حدیث کا مطالعہ اسی میں شامل ہے، جہاں دین کی سربلندی کے لیے پروگرام بنتے ہیں، جہاں دین کی سرفرازی کے لیے سربراہ بنتے ہیں، جہاں دین کو نیچا دکھانے والوں کے جو ہے مقابلے کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، جہاں اپنے عیوب پر نظر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ حلقہ ذکر ہیں، یہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اپنے عمل سے ہو، چاہے وہ قرآن مجید کے درس سے ہو، چاہے وہ دینی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی احادیث جو ہیں ان کے ذکر سے ہو. وہ تمام چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے دین جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے جیت جاتی ہیں. جو تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے اس تعلیم کو دہرایا جاتا ہے اور اس عمل کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں. وہاں وہ مجالس ہیں جن میں پاس بیٹھنے والا بھی جو ہے، جن کے اندر بیٹھنے والا بھی وہ بھی جو ان میں سے نہیں ہے وہ بھی تیر جاتا ہے. تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجالس جو ہماری بھی قائم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان میں سے کرے، اور جو اس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے اپنی خاص دامن مغفرت میں انہیں جگہ دے. ہمارا یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں جنہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں آتا جو کہ ان میں سے نہ ہو، لیکن سارے اسی میں سے ایسی اللہ تعالیٰ کی امید، اس کی مغفرت کی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں اپنی خاص نظر سے نوازے گا، اپنی مغفرت جو ہے اس سے ہمیں نوازے گا. کیونکہ یہ ہمارا صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں یہاں، اسی کے ذکر کے لیے یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے. اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اس میں ذکر ہوتا ہے، اگر قرآن کا درس ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر حدیث ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ذکر ہوتا ہے. اصل میں ذکر سے زیادہ بڑی کوئی دولت نہیں ہے جی. ذکر کے معنی صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہماری زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ ذکر ہمارے عمل سے بھی ہوتا ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے.
اور اس کے بغیر کبھی انسان کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کی دولت سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، دنیا کی بادشاہی سے دولت حاصل نہیں ہو سکتا، دنیا کے خزانے کسی کے پاس ہو جائیں اگر اور وہ بیمار ہو تو اس کا وہ خزانہ کس کا ہو، اس کے کیا اطمینان اس کو حاصل ہوگا؟ اگر اس کے پاس سب کچھ خزانے بھی ہوں اور سب کچھ ہو، صحت بھی ہو، لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کو کہاں سے اطمینان حاصل ہوگا؟ وہ تو اپنی سب کچھ جو ہے اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک گلاس پانی کا ایک خلیفہ سے کسی نے کہا تھا کہ تو یہ جو تم سب کچھ کرتے ہو یہ کیا ہے؟ بادشاہی جو ہے، یہ گلاس ہے پانی کا، اس کی قیمت جو ہے جانتے ہو؟ یہ اگر تم سے بادشاہی جو ہے وہ موت کے بدلے تم یہ پانی پی لو تو بادشاہی دینے کے لیے تیار ہو کر تم مر رہے ہو، اور یہ گلاس پانی کا ہے، تمہیں یہ گلاس پانی پینے کی زندگی مل جائے گی تو کیا تم اپنی حکومت چھوڑ دو گے؟ کہ میں چھوڑ دوں گا۔ تو انسان جو اتنا ضعیف البنیان ہے کہ ایک گلاس کے لیے وہ اپنی ساری جو ہے مملکت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے، اس کا ذکر ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان مرتا ہے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، دولت اس کے پاس ہوتی ہے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، دولت نہیں ہوتی ہے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی دولت سے سرفراز کرے اور اپنے ذکر کی دولت سے سرفراز کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سورہ الطور کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں دو طرح کی آیتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں تو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو دین سناؤ، ان تک پہنچاؤ، ان کے سوالوں کے جواب دو، اور کہیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ بالکل ان کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں اعراض کا، منہ موڑنے کا حکم ہے، کہیں تذکیر کا حکم ہے کہ انہیں یاد دہانی کرو۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آیتیں ان آیتوں سے منسوخ ہیں، حکم ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، یہ صورت حال کا فرق ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہو تو وہاں حکم یہی ہے کہ آخری حد تک اس کو سناتے رہیں، اس کے سوالوں کے، اس کے شبہات کے جوابات دیں، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی سامنے آ جائے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ اس کے سوال جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے نہیں، صرف ہٹ درمی ہے، یہ چال یہ چل رہا ہے، جان چھڑانے کے لیے بہانے بنا رہا، زید اور اناد کر رہا، تو وہاں اپنی جو ہے نا صلاحیت ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کو دفع کرنا چاہیے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ نقطہ۔ یہ بالکل ایسے سمجھیں کہ موسم ٹھیک ہو، زمین بہت اچھی عمدہ، تو وہاں اگر کوئی آدمی کاشت نہ کرے تو وہ بھی بیوقوف ہے۔ وقت ہے، زمین بھی ٹھیک ہے، عمدہ پیداوار ہونے کی، تو کیوں بیج نہیں بوتے؟ جو کسان یہ تساہل اور لاپرواہی کرے وہ بھی احمق ہے۔ مگر ایک شخص اپنا بیج بے موسم یا پتھر پر جا کر پھینکا ہے، وہ بھی احمق ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورتحال جو ہے اس کو بالکل مختلف موقعوں پر واضح کر دیا کہ کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مگر سمجھنے کے لیے نہیں، بالکل وہ صرف جان چھڑانا چاہتے تھے، پتہ تھا ان کو کہ یہ باتیں حق ہیں، جواب کوئی پلے نہیں تھا، مگر ایسی چالیں چلو کہ حضور کو چپ کرا دیں، کہ آپ کو جواب نہیں آیا اس لیے ہم دین کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے پتھر پر بیج پھینکنا غلط حرکت ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگوں کا یہاں بیان ہو رہا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ یہ بڑی عمدہ بات ہے جس سے دین کا کام کرنے والوں کو نا
ذرا تسلی اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو بات سناتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتا بات میں کوئی خلل نہیں، یہ عمدہ بیج ہے، مگر یہ زمین جو ہے نا شور ہے، اس قابل ہی نہیں کہ یہاں کوئی بیج ہو گئے. آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے. آپ چھوڑیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کم وقتوں سے میں نپٹ لوں گا. اب ان کا ایک نمونہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے کیوں در پہ کیوں پیچھے پڑے، آپ سمجھتے میری بات نہیں، انہیں سمجھ آ رہی، یہ سمجھتے ہیں، مگر یہ صرف یہ اس دور کے بھی آپ سمجھ لیں جتنے دانشور ہیں نا، مفکر اور مرد، انہیں سمجھنے میں کوئی خلل نہیں، ان کی عقل ہم سے بہت زیادہ، مگر بہانے بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ کو مان جائیں گے نیک بننا پڑے گا، آخرت کو مان جائیں پھر اپنے پر کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی، رسول کو سچا تسلیم کر رہے ہیں، دین کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو اس سے بچنے کے لیے نا یہ مکاریاں کرتے ہیں، قید اور مکر اللہ نے کہا چالے چلتے گھڑتے رہتے ہیں، بات جان بوجھ کر کانٹے چباتے ہیں کہ نکلوانا چاہتے نہیں، چاہتے ہیں کسی طرح یہ کانٹے رہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. تو اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول ان کا حال تو یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں یہ کافر مکے کے. وہیں یہ رو قسم من السماء ساقطا، کہ اگر یہ دیکھ لیں نا کہ آسمان سے ایک ٹکڑا نیچے گر رہا ہے، عذاب بھی آ جائے، آپ جو عذاب میں نہیں کہہ رہے ہیں وہ آ جائے اور ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا ہوا دیکھیں بھی، تو یہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں. یقولوا سأمرکم، یہ کہیں گے نہیں ایک بادل کی طے ہے جو ایک دوسرے پر جمی ہوئی ہے، بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی خوب. اور اسی طرح قوم سمود نے کیا، جب پیغمبر علیہ السلام نے جو بتایا تھا نا، بادل آ گیا، برباد ہونے لگے، مگر اب بھی بانے بڑھا رہے ھذا عارض ممطرنا. پیغمبر کہتا تمہاری بربادی آ رہی ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو رحمت کا بادل آ رہا، بارشیں ہوں گی اور لہلہا اٹھے گا ملک. تو اللہ کہتا گرتا ہوا آسمان کا ٹکڑا بھی دیکھ رہے نا، پھر بھی کوئی بہانہ بنا لیں گے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ان کے پیچھے نہ پڑیں، اس بات پر کوڑا نہ کریں کہ ہدایت کیوں نہیں ہو رہی. اب حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے ماشاءاللہ، انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے، یقین جانے قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی کتاب جو ہے نا وہ انسان کی یہ شان بیان نہیں کرتی جو اسلام بیان کرتا ہے. جس بلندی پر یہ انسان کو پہنچاتا ہے نا، اب فرشتے جو ہیں ان سے اللہ پوچھتا کیا کرتے تھے وہ، فرشتے ہی ہیں نا سب سے اعلیٰ. مگر اقبال کہتا ہے کہ بندے خدا کے یہ فرشتے اور حوریں جو ہیں کہ میں فرشتوں کو حاصل کر لوں، میرے غلام بن جائے، حوریں مل جائیں، در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے. سن لے مجھ سے اے بندہ مومن، جس صحرا میں میں شکار کے لیے نکلتا ہوں نا، وہاں جبریل بھی ہاتھ آ جائے تو زبوں سیدے، میں سمجھوں سارے دن کی محنت ضائع گئی، نکمی شاہ ہاتھ آ گئی. بندہ مومن فرشتے حوریں ڈھونڈتا پھرتا، در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزنا بکماندہ ورہ ہمت مردان. اگر مردوں والی ہمت ہے نا تیرے اندر تو خدا کو قابو کر، اپنے جال میں اللہ کو شکار کر، جبریل کو کیا کر، اللہ کو راضی. دین کیا سارا، اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا. سارا تو اسلام ہے یا پیغمبر جو لے کے آئے علیہ السلام ہے یہی ہے کہ اللہ کے بن جاؤ پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا. اور اسی لیے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قیامت کے دن انسان جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک پروانہ اللہ دے گا. جنت میں جانے کے وقت جو اصل پروانہ ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ جو کن فیکون کی طاقت ہے نا یہ اللہ اس کو اراٹ کرے گا. تو جو میں کہتا نا ہو اور ہو جاتا تھا، آج میں نے تجھے دے دی. کوئی اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے، اس نے چاہ کسی وقت فروٹ آ جائے پیدا ہو جائے گا، پرندہ بھونا ہوا آ جائے، یہ کہے گر ہوتا جائے گا، کون ہو جائے. اتنا بڑا مقام. تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، حور اور فرشتے جو ہیں کوئی شے نہیں میرے لیے، یہ سب نکمے شکار ہے، اللہ کو شکار کرنا. تو اس کے لیے کام بھی بڑا لگا دیا، مشکل کہ آپ نظر نہیں آتا، جنت سامنے نہیں ہے، دوزخ جو ہے وہ سامنے نہیں، ادھار کا سودا. یقین اور ایمان کی بنا پر یہ سارا سب کو لٹا رہا ہے، مال اپنا خرچ کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، جانے تک دے رہا، بوٹیاں اڑ رہی ہیں یہ خوش ہو رہا. اب جب حضرت حرام بن ملحان کا پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے اس جملے نے کافر کو مسلمان بنا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط دیا کہ جب تم جاؤ گے تبلیغ کے لیے فلاں علاقے میں جانا، مگر اس سے پہلے سردار آئے گا، اس کو میرا خط پہنچا دیں. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یار رکو یار میں خط دے آتا ہوں. خط لے کر گئے، اس کو دیا. اس خبیث نے پڑھنا بھی نہیں پسند کیا، آدمی کو اشارہ کیا جو پیچھے کھڑا تھا، اس نے برچھا جو تھا نا حضرت حرام کے پیچھے سے اس کو گھسا دیا، سینے سے پار نکل گیا. جب خون کا فوارہ نکلا تو آپ نے فرمایا فوز تو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوں، میری مراد مل گئی. تو کافر کہتا میں حیران ہوا
کہ یار اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، کیا ملا اس کو کہ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے میری مراد مل گئی؟ یہ پتہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ گیا، اللہ کے رسول سے میرا عرض بکتا کھلا کہ یہ زندگی بالکل حقیقت ہے، کوئی شے نہیں، یہاں جب تم 60-70 سال گزار رہے ہو یہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، زندگی تو شروع ہوگی مرنے کے بعد، وہاں کی فکر کرو، وہ بھی اسلام دے۔ تو یہ جو بندہ ہے مومن اتنی مصیبت میں پھنسا دیا اللہ نے اس کو، کتنا سخت امتحان۔ قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ہم تجھ پر جو بات اتارنے والے ہیں بڑی بوجھل بات ہے، پہاڑ اس کو اٹھانے سے کانپتے ہیں جو آپ لوگوں پر میں اتار رہا ہوں، کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہے، کوئی دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا، نفع ہو رہا یا سارا نقصان ہی ہو رہا، مگر سچ پر کیا اپنا ہی نقصان۔ آدمی کہتا ذرا جھوٹ بول دوں کروڑوں روپے کا نفع نہیں، تو فرمایا قول ثقیل ہے، بڑا بوجھل ہے یہ معاملہ جو اتار رہا ہوں۔ تو اس کو اٹھانے کے لیے جب انسان تیار ہو گیا تو پھر وہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بیچارے، زمین و آسمان کام گیا کہ ہم نے یہ امانت اٹھائی، جو کام لینا نا اس کام پر لگا دے چپ کر کے، ہم بس وہ ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ یہ جو ہے نا امتحان کہ نیکی کرو تو انعام، برائی کرو تو توبہ۔ بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بیچارے، ان سے ظلم جھول اٹھایا ہن کیوں آئی دوہار۔ جب یہ اقرار کر لیا کہ میں اٹھاؤں گا، اب اس سے مکرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جہنم ہی منتظر، جو قائم رہ گئے ٹھیک۔ تو جب یہ دین خود بھی اس پر چلتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اتنی خیر خواہی ہوتی ہے بندہ مومن کے دل میں کہ جیسے ظاہری طبیب ہیں ڈاکٹر معالج، وہ کہتے ہیں اس کو اس مرض سے نجات دی، یہ بیچارہ بچ جائے، زندہ رہ جائے۔ جسم کی فکر کرتے ہیں، جو روح کی فکر کرتا ہے کہ یہ دوزخ کا ایندھن نہ بنے، کھپتا گالیاں سنتا، تانے سنتا۔ اسی صورت میں شروع میں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہیں کہ اللہ کا پاک پیغمبر جن کے پاؤں کی خاک بھی ہمارے لیے بصیرت کا سرما، اس کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، کوئی کہتا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، دنیا کا سب سے سچا آدمی اور اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کوئی مذاق کر رہا، کوئی پتھر برسا رہا، کوئی نماز میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو لپیٹ رہا، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، کوئی اوجڑی ڈال رہا، سارے جہان کے دکھ اٹھا رہا، لینا دینا کچھ بھی نہیں، صاف کہتا کہ میرا اجر تو اللہ کے لیے، میں یار تم سے کچھ نہیں چل۔ تو ایسا بے مزد کام کہ یہاں مزدوری کوئی نہیں کر رہا، مگر لوگ نہیں مانتے۔ تو حضور پریشان کئی مرتبہ ہو جاتے تھے کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے یا یہ بات ہی جو ہے یہ درست نہیں، کیوں نہیں اثر ہوتا؟ اللہ نے کہا یہ ظالم تو اگر آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے دیکھ رہے ہیں صاف نظر آ رہا تو کہیں گے یہ نہیں یہ بادل ہی آ رہا اور بارش ہو۔ ایسے ضدیوں کا آپ کیا علاج کریں؟ یہ پتھر زمین ہے، اس پر بیج کاشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ غریب ہوں مسکین ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ آپ کا درد تڑپتا تھا کہ ہر شخص جنت میں چلا جائے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے باتیں کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے۔ اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، نابینا ضرور تھے مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی ذات تھے، بڑے خاندانی آدمی تھے، دین کے عالم سے بڑے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں پہلے انہیں بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے حضرت مصعب کے ساتھ، تو وہ آ گئے۔ اب یہاں لوگوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا، حضور کو پریشان کیا، آپ نے اس طرف دھیان نہ کی، یہ باتیں نہیں۔ اگر ایسا وہ کرتا نا تو نابینا ضرور تھا، کانوں سے تو بہرا نہیں تھا، اسے سنتا نہیں تھا کہ حضور بات کر رہے ہیں، اسے ڈانٹ پڑتی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کہتا آنا جا علامہ، اس کے آنے سے ہی حضور کو بری لگی وہ بات، ناگوار ہوا کہ کیوں آئے، اس کا آنا آپ کو اس کو وقت اچھا نہیں لگا، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے سمجھا کہ یہ جو ہے سردار متکبر، ان کے پاس تو پہلے ہی بہانا کہ آپ کے پیچھے کون لگے ہوئے، یہ نتو کرے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لولا ہے، کوئی غلام ہے، یہ ہیں جن کو ہدایت ملی، ہم بڑے بڑے لوگ محروم رہ گئے۔ یہ ان کا ایک مکر تھا جو پہلے ہی کرتے۔ حضور نے کہا نا جا، اس وقت نہ آتا شاید ان کے دل میں بات اتر جاتی۔ حضور نے یہ رحمت اور شفقت سے چاہ کے ان کو، مگر اللہ نے جھڑک دی، صورت پوری اتری کہ آپ نے ایک نابینے کے آنے پر ماتھے پر بل ڈالا اور تیوری چلائی، اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں سرداروں کے جو سمجھنا چاہیے، اور جو دوڑ کر آتا بیچارہ کہ میں ہدایت پاؤں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کلا انہا تذکرہ، سن لے پیغمبر کہ یہ سائلوں کی درخواست نہیں، مانگت کا سوال نہیں ہے کہ منتیں کر کے سنانا،
یہ مالک کائنات کا فرمان ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، فرشتے اس قرآن کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو سنتا ہے سنے، نہیں سنتا میں نبٹ لوں گا، وقار اور احترام کے ساتھ سنانا۔ بعد میں آپ نے اتنی عزت کی اس کی، جب بھی آتے حضرت عبداللہ آپ کہتے مرحبا خوش آمدید اس آدمی کو جس کی وجہ سے بھائی اللہ نے مجھے ڈانٹا، مجھے بھی ڈانٹ پڑی کہ آپ کو ان کم بختوں کی کیا فکر، یہ تو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ماننے کے لیے سوال ہزار کرے نا ہدایت ہو جاتی ہے، سمجھنا چاہے، جو سمجھنے نہیں چاہتے ان کے لیے آپ سمجھیں یہ دانشور کہتے ہیں ان سے ملو، یہ سب بیکار، وہاں بات ہی نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ کر بہانے بنا رہے ہیں کہ دین سے جان چھڑانی۔ تو اللہ نے کہا یہ آسمان سے گرتا بھی دیکھ لینا ٹکڑا، پھر بھی کہیں گے نہیں بادل ہے، ان پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، فزارہم، دفع کرو ان کو، حضور کو روک دیا، ان کو کبھی تبلیغ نہیں کرنی، بات ہی نہیں ان سے کرنی، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوعدون، چھوڑ دیں، آ رہا ہے وقت، وہ وقت آ رہا جس دن یہ بے ہوش ہو کر گریں گے، اسرافیل کرا پھونکے گا، قیامت کا دن ہوگا، سائرن جب بجے گا نا یہ سارے جیسے بے جان لاشیں گر جائیں گے بے ہوش ہو کر، اور اس دن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بے ہوش ہیں، بے ہوش نہیں ہوں گے، فتر الناس سکارا، یہ نظر آئیں گے بے ہوش ہو گئے، وما ہم بسکارا، بے ہوش نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہوش ٹھکانے نہیں رہے گا۔ فرمایا چھوڑ دیں، دفع کریں ان کو، ہم نبٹ لیں گے۔ آپ جو اپنا کرنے کا کام ہے اچھے انداز سے موقع دیکھ کر، اسی لیے حضرت ابن باز فرمایا یہ نہ کرا کرو کہ لوگ کسی کام میں پھنسے ہوئے اپنی کوئی بات کریں جا کر بعد دین کی باتیں شروع کر دیں، یہ تو نفرت ہوگی، ان کی باتوں میں لگ جاؤ، اسی تبصرے میں شامل ہو جو کرتے ہیں، اس میں بات کو پھر اس طرح جوڑو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے یار ہمیں اصل بات سے ہٹا دیا، نہیں، اسی میں اس کا ایک گانٹھ لگاؤ، دانائی کی بات، موسم دیکھو، یہ دیکھو کہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے یہ ضدی ہے۔ اور پھر فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ھم ینصرون، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں کہ مولویوں کے پاس سوال کا جواب نہیں، فرمایا جواب تو خود ان کو بھی پتا، یہ خود جانتے کس کا جواب، یہ چلاکیاں ہیں ان کی، کہ بات کو ٹالنے کے لیے کہو، یہ چلاکیاں اس دن ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی، جب وہ دن آئے گا نا جب یہ بےہوش ہو کر گریں گے، اس دن یہ چلاکیاں اور ان کے مکر انہیں کوئی فائدہ نہیں، سب بھول جائیں گے اس وقت اپنے یہ چرتر، ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں کہیں سے امداد ملے گی۔ یہ جو انہوں نے لاکھوں بھرتی کیا نا مرید، کین صاحب بھی کہہ رہے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کے لاکھوں، یہ انہوں نے اکٹھے کیے بیوقوف بنا کے، سچا دین نہیں بتاتے، کہیں مرشد بن جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کہیں کچھ، ہوتے وہی ہیں جو رومی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہے، بچہ بہت سے انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، وہ روپ دار لیتے ہیں، خلق خدا کو ہدایت کی طرف نہیں آنے۔ سورۃ توبہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یا کرونا فریق یہ اموال الناس بالباطل، یہ مولوی اور پیر لوگوں کے مال ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، طرح طرح کے ان کے پاس بہانے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں سے یہ روکتے ہیں، چور ڈاکو اتنا نہیں روکتے، وہ تو بدماشیاں کرتے مگر وہ دین کا ڈھونگ نہیں چاہتے۔ یہ دین کے نام پر احبار اور رہبان کی ایت ہے کہ درویش ہیں اور مولوی طرح طرح کی باتیں گھڑ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس دن نہ ان کی اپنی چالیں کام آئیں گی، نہ کوئی مدد کو آئے گا، کوئی پیر و مرشد ولی اور فرشتہ مدد کو نہیں آئے گا۔ اس دن پر یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، میں اس دن ان سے نپٹوں گا، اپنا فکر کریں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ ظالم جو ہیں جو اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں، دین کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، ایسی باتوں سے یہ اپنا آپ جو ہے نا اس کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اس عذاب سے پہلے بھی عذاب ان کے لیے ہے۔ جب نبی آ جاتا ہے نا اللہ کا رسول، تو اس دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر تک اللہ وقت دیتا ہے، بعد میں یا کلمہ پڑھو یا بھگتنا پڑے گا۔ اب مکہ کے سردار جو تھے انہوں نے بھگتا نا، 20 آدمی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جو میدان میں تھے منا میں، اللہ کے رسول علیہ السلام پہاڑ پر تھے، تو اس وقت نے وہاں تو بوک بیس پر بنا لیا کہ جبل بوک بیس جو ہے صفا، وہاں ہی وہ آیا تھا چاند اور گھسٹ یہاں سے گھسٹ کر گیا تھا، مسجد بنا لی، بالکل جعلی باتیں لوگ کرے، وہ چاند آسمان پر ہی رہا، آسمان سے نیچے نہیں آیا، کھڑے کفار نے کا 20 تھے، نام ان کے لکھے ہوئے کہ یہ اگر تو نبی ہے تو یہ چاند ٹکڑے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے چاند ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے بھی اس طرح کیے کہ ایک پہاڑ سے اس طرف چلا گیا، ایک پہاڑ سے اس طرف دور ہٹ گیا۔ آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھ لو، نظر آ رہا کہ نہیں، جو مغالطہ رہ گیا۔ اس کے بعد بھی کہنے لگے سحر و مسئلہ، جادو۔ پھر کہنے لگے باہر سے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھا،
انہوں نے بھی کہا واقعی یار ہم نے چاند پھٹا ہوا دیکھا. کہنے لگے نہیں اس کا جادو جو ہے نا زیادہ طاقتور ہے, دور کے علاقے تک چلا گیا. کم وقت نہیں مان, مگر وہ 20 کے 20 ہی بری طرح نا میدان بدر میں مارے گئے. اور حضور نے پھر کہا ٹانگوں سے پکڑ کے ان کو اس قریب میں یہ گڑھا جو ہے نا اس میں پھینکو. وہ پھینکے گئے, حضور ان کے سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام دے کر کہا کہ بتاؤ جو وعدے میں تم سے کرتا تھا کہ اگر مخالفت کرو گے تو آخرت کو جا یہاں بھی پکڑے جاؤ گے, بہت گرفت ہوگی اور خدا کی طرف سے سزا آئے گی. وہ وعدے دیکھ لیے تم نے, سچے نکلے یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں, ان میں تو جان ہی کوئی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر آپ بول نہیں سکتے. دل پر ان کے اب زخم لگ رہا ہے میری باتوں سے کہ کیا تم نے نتیجہ پایا ہے, میری مخالفت کیا ملا تمہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ ظالم جو ہے ان کو اس عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, مگر ان میں سے زیادہ جانتے نہیں. ان کی مت ماری گئی ہے, یہ سمجھتے دین کو ٹھٹھے کر کے اور اس طرح کے سوال وغیرہ کر کے نا ٹاپ جاؤ. ہم بڑے ہوشیار نکلے, مولوی صاحب کو لاجواب کر کے فرمایا مولوی صاحب کا کیا بگڑا؟ ڈاکٹر نے کہا زہر ہے نہ کھاؤ, تم نے ٹھٹھا کر دیا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں سمجھ آتی, یہ تو گڑ کھا لو مرو گے نا, نقصان تو اپنا کرو گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک ہتھیار دیا گیا جو قرآن میں جگہ جگہ سورہ قاف میں بھی ہے, یہاں بھی ہے, ہر جگہ قرآن میں جب یہ مرحلہ آتا نا کہ رسول علیہ السلام پر مشکل وقت آتا, صحابہ پر مشکل وقت آتا, لوگ مخالفت میں بہت اندھے ہو جاتے ہیں, بہت تنگ کرتے, تحریک آگے نہیں بڑھتی, دین کا کام نہیں بڑھتا. وہاں ایک ہی حکم ہوتا ہے جو سمجھے اس راستے کے مسافروں کا اصل سامان ہے, جس کے پلے یہ وہی کام دین کا کر سکے, ورنہ یہ بالکل روکھا پھیکا کام ہے, یہاں ملتا کچھ نہیں. تانے ہیں نا, لوگوں کے اعتراض ہیں, ٹھٹھے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, بس اے نبی تو اپنے رب کے حکم پر جمع رہ, صبر کر. جو تجھے حکم ملا نا مستقل مزاجی سے کرتا رہے. صبر کیا یہ نہیں چیخنا چلانا نہیں, صبر ہے استقلال کو کہتے ہیں. ثبات قدم, تیرے پاؤں ڈگمگائے نا, جو تیرے کرنے کا کام ہے کرتا رہ تا دم آخر دم فارغ مباش, آخری سانس تک ایک دم کے لیے بھی تو فارغ نہ ہو, تیرے کام میں کمی نہ آئے. کوئی مانتا یا نہیں مانتا یہ میں جانتا ہوں, کون ہدایت کے لائق اور کون نہیں ہدایت کے قابل, اس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ اپنا کام کرتے جائیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا نا تو وہ اس پر جمع رہا اور اس کام میں لگا رہا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہ کلمے حضور علیہ السلام کے لیے سمجھنے ایسا ہے کہ جیسے بہت کچھ طاقتور انجیکشن ہو گیا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کیونکہ تیرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تو ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم کہیں گئے ہوئے, ہم ساتھ ہیں. جب تجھے گالیاں پڑتی ہیں, تیرے گلے میں کپڑے لپیٹے جاتے ہیں, تجھ پر روزنیاں پھینکی جاتی ہیں, تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اب دیکھنا جو دنیاوی تھے محبت کرنے والے, انہوں نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں اگر اتنا مجھے یقین ہو جائے نا بجرم عشق کے تو ہم یہ کشندہ ہوگا ہے, تیرے عشق کے جرم میں لوگ مجھے مار رہے ہیں. یہ شور ہے بازار میں, تو نیز بر سر بام آ, تے خوش تماشا ہے, تو بھی ذرا چھت پر آ کر دیکھ کیا اچھا تماشا لگا ہوا ہے. یعنی اتنے سے غم بھول جاتا ہے کہ جس کے لیے مار کھا رہا ہوں وہ دیکھ رہا. تو جب اللہ نے کہہ دیا رسول تجھ کو جو تکلیفیں یہ دے رہے ہیں, جو تجھ پر الزام لگا رہے ہیں, تجھے پاگل اور جھوٹا اور دیوانہ کہہ رہے ہیں, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تو ہماری آنکھوں کے سامنے. میر ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ اولیاء اللہ میں سے کئی لوگوں نے یہ ٹکڑا لکھ کر اپنی جیب میں رکھا تھا, اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا, کوئی ایکسیڈنٹ آتا, کوئی فوت ہو جاتا, کوئی نکالتے تھے, پڑھتے تھے اور رقص کرنے لگتے, ناچنے لگتے تھے کہ رب کیا کہتا کہ تو اللہ کے حکم پر ٹکا رہا ہے, اس کی طرف سے جو حکم جاری ہوتا ہے نا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہم کہیں غائب نہیں ہیں, نہ بھولے, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا میرے حکم سے ہو رہا ہوں, میں تجھے پختہ کر رہا ہوں, پکا کر رہا ہوں. سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو ہے دشمن جن اور انسان ہے, ہم نبیوں کے خلاف ان کو کھڑا کرتے ہیں, وہاں لفظ ہم, تاکہ پتہ چلے کہ کون پکا اس کام میں اور کون کچا ہے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود کر رہا ہوں, پردہ ہوتا ہے کہ یہ ورنہ مجال ہے کہ وہ انگلی اٹھا سے تباہ نہ کر. ایک موقع آیا کہ ابو جہل نے سورہ اقرا میں پڑھیں, اس نے کمبخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور یار روز محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتا, فضا ابی و امی و روحی, ہماری جانیں قربان حضور پر. نامراد نے کہا یہ روز سجدے کرتا ہے تو ہم نے اس کی گردن نہیں دبا دیتے, ایک پاؤں رکھ کر اس کو کچل.
اور ایک دن سجدہ کیا اس نے اور ایسا ہی کرنے لگا، جب آپ کی طرف بڑھا تو پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا یار مجھے تو خندق آگ کی نظر آ رہی ہے اور اس میں پرندے پھر پھرا رہے. تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اگر یہ جرت کرتا تو آج اللہ نے مہرت ختم کر دینی تھی اور فرشتے اس کو کچل کر بوٹیاں اڑا دیتے کہ پیغمبر تنا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تمہیں موقع ملا ہو تنگ کرنے کا، ورنہ اس کے پیچھے خدا کھڑا نہیں. جب وقت ختم ہو جاتا تمہارے جیسے کروڑوں سے پھونک مار کے اڑا دیتا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیتا. تم رسول کو تنا سمجھتے ہو تو حکم ملا یہ چیزیں نہ اترتی جو کہتے تھے قرآن اللہ ایک ہی بار اتار. کئی بیوقوف سمجھے یہ کوئی کتاب ہے مسئلوں کی، وہ ہوتی تو فقہ کی کتاب کو بہشتی زیور ہوتا، پہلے وضو کے مسئلے پھر نماز. یہ کتاب ہے تو کتاب نہیں ہے، پیغمبر ایک تحریک لے کر اٹھا ہے، مخالفتیں ہو رہی ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، موقع پر اللہ کی طرف سے ہدایتیں قسطیں اتر رہی ہیں، اس کو پیار سے تسلی دی جاتی ہے، اس کا سہارا بنتا ہے قرآن. اگر ایک وقت ہی اللہ دے دیتا بعد میں کون پوچھتا کہ پیغمبر سے کیا ہو رہا؟ نہیں، ہر وقت آیتیں اترتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ خبر لیتا رہتا تھا. حکم ہوا اے پیغمبر یہ جو جی چاہے بکتے رہیں، تو جو تیرے رب کا حکم ہے اس پر ڈٹا رہا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ جو صبر پیدا ہونا یہ میرے خطاب آپ سے، کیونکہ آپ امت کے وکیل سربراہ امت کے، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ مفتیوں کو سب کو کہ صبر کرنا. مگر صبر کس طرح پیدا ہوگا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. نماز کا ایک فرمایا صبر کا نسخہ کر بتایا کہ صبر یوں ہی نہیں ہو سکے گا، ما صبرک الا باللہ. صبر کرنا کوئی آسان بات؟ دکھ پر دکھ دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آدمی کے پاگل ہو کر مر جانے کا ڈر ہے، اس وقت سہارا بنتی ہے نماز. اب جو نماز کسی کام کی نہیں نا، کوئی نہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں کوئی سہارا نہیں، جو پڑھ رہے انہیں میں کچھ نہیں ملتا، نہ سکون کرم، نہ نماز نہیں رہی. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عذاب میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما. اقبال کہتا میں فلسطین گیا، مصر گیا، بہت خوش حالی سے اذانیں کہہ رہے ہیں موسیقی کی طرف پر قرآن، مگر وہ اذان نہیں میں نے سنی جس سے پہاڑ اس طرح لرزنے لگتے تھے جیسے پہاڑا لرزنے لگتا. دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. اے مکی صورتوں میں جو نماز کا حکم ملتا صبر کے موقع کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی طاقت. وہ نماز کی کیا تھی؟ فرمایا نماز سے آدمی اللہ سے جڑ جاتا، وہ اپنی ساری فریاد اللہ سے سنا دیتا، رپورٹ سنا دیتا کہ میرے ساتھ کیا یہ ہو رہا، اللہ میری مدد. اللہ پھر سنتا، اس کے دل کو مضبوط کرتا، اس کی مدد کرتا. سنی کہتے ہیں وہ سجدہ جس سے روح زمین جس سے کام جاتی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. نماز کے بارے میں کہتا ہے وہ نماز کہاں جس کا حال یہ تھا کہ وہ سجدہ برمرادش مہر و ماہ گردیدہ، سجدے میں پڑھ کر اللہ سے کہتا تھا سورج کو پلٹا دے، چاند کو پلٹا دے، اللہ پلٹا دیتا، وہی ہو جاتا تھا جو کہتا. حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ کے بھتیجے ہیں، داماد بھی ہیں، بڑے بھائی کے بیٹے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ سے لین دین تھا ان کے والد کے زمانے کا، انہوں نے کہا وہ زمین یار مجھ سے لے لیں. تو عبداللہ نے نہ زبیر نے کہا کہ اگر زمین لینی تو فلاں دوں گا. بہت ناکارہ جہاں پانی نہیں چڑھ سکتا تھا، انہوں نے بہت بخل سے کام لیا. عبداللہ بن زبیر نے کمی، وہ بڑے سخی سے انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ کے باپ زبیر کا قرضہ ختم ہو گیا، میں وہی لے لیتا. مگر وہاں پھر آتا ہے صحابہ میں ابن حجر فرماتے آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ جانتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ نکمی سمجھ کر مجھے دے دی ہے، میرا قرضہ اتار نہیں، مگر تو قادر یہاں بھی پانی جاری کر. ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ پھوٹ پڑا. اب عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے کہا واپس کر دے، کہنے لگے یار کام کر، تمہاری جو نیت تھی وہ بھی سامنے آ گئی، میرے خدا نے سنی. اور جو کہتے تھے مومن مسجد میں داخل ہو کر سجدے میں اللہ مانتا تھا، لشکروں کے مقابلے میں فرشتے آ جاتے تھے ان کی مدد کے لیے. وہ نمازیں جو تھی اللہ سے انہیں جوڑتی تھی، پردہ نہیں رہ جاتا. فإنما ينادي رب، فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا وہ سوچے کس سے رات کی باتیں کر رہا، اب کوئی نہیں سن رہا، بالکل دل میں اس کے بات پاس والے کو بھی نہیں پتا مگر اللہ سن رہا. اسی لیے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو جہاں تک اس کا، ورنہ اس کی توجہ بڑھ جائے گی. تم نے نقصان کر دیا، وہ اپنے رب سے جڑا ہوا تھا، تم نے خلل ڈال دی. کہا روکو نہیں روکتا، بے شک اس کے ساتھ جنگ کرو، کم وقت تو دور سے گزر جاتا. تو اللہ نے کہا اللہ کے رسول صبر کر، اور صبر کے لیے طریقہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
ایک تو جب تو کھڑا ہوتا ہے اٹھتا ہے رات کے وقت بستر سے، اس وقت اللہ کی تسبیح اور حمد کر۔ نماز کی بات ہو رہی، یقین صاحب حدیث پاک پڑھ رہے تھے، تسبیح اور حمد ایک تو ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، مگر قرآن میں بہت جگہ بجائے نماز کے یہی آتا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر، سورج غروب ہونے سے پہلے سورج، نماز کہنا ہوتا ہے، کہتا تسبیح اور حمد، نتیجہ کیا نکلا کہ نماز ایک زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد ہے۔ تسبیح اور حمد میں ساری اللہ کی پہچان آ گئی۔ اللہ کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں آپ سمجھ لیں میرے بھائی، جہاں دین تباہ ہوا نا، یہود میں، نصارہ میں، ہنود میں، ہمارے غلط فرقوں میں، وہ صرف اللہ کی پہچان میں خرابی ہو گئی، کہیں نہ کہیں ٹیڑھ ہو گئی ہے۔ اللہ وہ نہیں مانا جو کسی نے، وہ اللہ مانا جو صرف معافی کرنا جانتا ہے، انصاف کرنا نہیں جانتا۔ وہ غفور الرحیم لیے بیٹھے ہیں، عزیز الانتقام بھول گیا کہ وہ غالب ہے اور جرم کرنے والوں سے سخت بدلہ لینے والا، یہ صفتی ذہن سے نکل گئی، تو اس سے امید رہ گئی، خوف جاتا رہا۔ جہاں سوچیں گے اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی خلل ہے سمجھ میں، جس سے فطور پڑا۔ تو اللہ کا صحیح جو ہے نا تصور، لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑ دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ہی دونوں سمجھ لینا، سب مسئلے حل ہو۔ سبحان اللہ کیا کہ جتنی عیب والی باتیں ہیں نا، جس سے نقش نکلتا، یہ تو اللہ ظالم ہے، یہ تو اللہ پھر زبردستی کرتا کہ ہم سے گناہ کراتا، پھر ہمیں دوزخ میں جبر کا کی۔ جو بات بھی جا کر ختم ہوتی ہو کسی عیب پر کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خرابی، وہ غلط ہوگی، وہ نہیں صحیح ہو سکتی کبھی بھی۔ سبحان اللہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب خامیوں سے، سب عیبوں سے، سب نقصوں سے پاک۔ اس لیے اگر کوئی کہا کہ اللہ تو کسی عرش پر بیٹھا ہماری نہیں سنتا، ہم فلاں سے کہیں گے بھائی پھر تو نے اللہ کو سمیع نہ مانا، تیرا اللہ تو قریب ہی نہ رہا، وہ تو کوئی دور کی چیز ہے۔ تو اللہ میں کوئی نہ کوئی عیب مانے گا بیوقوف، بے شک اس کو سمجھ ہے یا نہیں، جس سے شرک پیدا ہوگا اور گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ جو سبحان مانے گا کہ اللہ میں عیب کوئی، اب یہ تو ہے صرف نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ برحم نہیں، یہ صرف نیگیٹو ہے، سلبی پہلو کہ اللہ میں یہ بھی نہیں آئی، اس کو فنا نہیں آئی، مگر کچھ ہے بھی، اس کا ارادہ بحمدی ہے الحمدللہ۔ عیب اس میں کوئی نہیں، خوبیاں اور کمالات سارے ہیں، خوبی ایک بھی نہیں جو اس میں نہ ہو، عیب ایک بھی نہیں نکلے گا، خوبی کوئی نہیں جو تو چاہتا کہ میرے رب میں یہی آنکھیں ہونی چاہیے، ہوگی۔ اللہ نام ہی اس کا جس میں ساری خوبیاں، جس میں خوبی نہیں وہ اللہ نہیں۔ تو فرمایا اللہ کی تسبیح کر اور اللہ کی حمد کر۔ اسی لیے ہماری نماز بھی کیسے شروع ہوئی، آپ نے دیکھا نا، جو دعا رسول اللہ نے پڑھی اور دکھا سکھائی، ابن قیم کہتے ہیں اور بھی آپ نے پڑھی مگر اس سے بڑھتے کوئی نہیں، یہ مانگنے کی بجائے ایسی اللہ کی حمد ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، وہی تعمیل حکم کی تسبیح کر اور حمد کر۔ اے اللہ تیری تسبیح ہے، تیری حمد، سبحانک اللہ، تو پاک ہے، و بحمدک، سب خوبیاں اور کمالات تیری ذات میں موجود ہیں۔ شروع میں کہہ دیا فسبح بحمد، اللہ کہتا پیغمبر اگر ان مشکلات کے سمندر کو پار کرنا نا، یہ مصیبتیں سہنی ہیں، دکھ سکھ ہر آدمی کو پیش آتے ہیں، آپ کو تو اپنی شان کے لائق کہا ہے نا، آپ اتنا تو کسی کو سائے نہیں ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو دکھوں سے محفوظ ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم، ہر طرح کے ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا بچانا کس نے کہ سمجھ جس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے نا، وہ ریٹائر نہیں ہو گیا اور دنیا پیدا کر کے کہیں سو نہیں گیا، چلا رہا ہے، تجھے پتا ہے تیرے ساتھ یہ ہو رہی ہے، تو اس کو پاک مان کہ وہ غلط نہیں کر سکتا، اس کو حمید مان کہ جو کر رہا ٹھیک کر رہا۔ یہ جب ہو جاتا ہے آدمی کو خوشی ہوتی، ورنہ آپ علاج کر لیں، بھاگ لیں، سارے جتن کر لیں، دنیاوی کوششیں، ہوگا وہی جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، گر گریزی با امید راحتے ہم ازاندہ پیش تائدہ۔ اگر تو بھاگے گا نا کہ یہاں سے بھاگ کر اس کونے میں چلا جاؤں تو وہاں سے بھی کوئی آفت نکل آئے گی، وہاں اللہ نے بہت اور دکھ چھپا رکھے ہیں، ہیج کنجے بے دد و بے دام نے، کوئی کونا درندوں اور چار پایوں سے خالی نہیں، ہر جگہ اس کے شیر منہ کھولے کھڑے ہیں، جز بخلوت گاہ حق آرام نے، سوائے اللہ کے دامن سے چمٹ جانے کے کوئی پناہ نہیں، اسی کے ساتھ چمٹ جا کے بس جو تو کر رہا ٹھیک ہے، رحم بھی مانگنا تو اس سے مانگ۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا سارا ہمارے سامنے، تو اس کے مقابلے نماز پڑھ۔ ایک تو وہ نماز کہی جو سب سے ببرکت نماز ہے،
وہ ہماری کمزوری کا لحاظ کر کے فرض نہیں کی. ذکر پہلے اس کا کیا کہ جب بستر سے رات کے وقت اٹھتا تہجد, اور اس کا اتنا پیارا ذکر کیا سورہ شعراء میں, الذی یراک حین تقوم, اللہ اسے اس وقت دیکھ رہا ہوتا جب پیغمبر تو نرم بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا. یہ لفظ کیا ہے کہ جب تو کھڑا ہوتا تاروں کی چھاؤں میں ہم دیکھ رہے ہوتے. تہجد کی نماز کیا ہے؟ اس وقت اللہ کی تسبیح حمد کر جب تو بستر سے اٹھتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ, اور اس کے علاوہ پھر رات میں مختلف موقعوں پر اللہ کو یاد کر. رات آپ دیکھتے ہیں آ جاتی ہے کہ اس میں پھر مغرب کے وقت بھی سورج غروب ہوتا, پہلی نماز شروع میں رات کے آغاز میں, پھر کچھ اندھیرا چھا جاتا, غصہ کلر بالکل پپ اندھیرا ہو گیا, ایک نماز اس وقت آ گئی عشاء. اور دوسری طرف فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, جب ستارے منہ موڑ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں نا, فجر طلوع ہو جاتی ہے, سحر ختم ہو گئی, اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ یار کمکمے تو بجنے شروع ہو گئے, خیمہ اکھڑنا شروع ہو گیا, رات جو رہنو کسی اللہ نے دکھائی وہ بدل گئی, نیا منظر آ رہا, ستارے جانے شروع ہو جائیں, ٹمٹماتے جاتے ہیں, بجھتے جاتے ہیں. اللہ کہتا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, جب ستارے منہ موڑ کر جانا شروع ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح ہم کریں. وہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تاکید کی کہ کوئی اور اسلحہ نہیں, کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اب ڈائریوں کا ہم پڑھتے ہیں, کئی مرتبہ رسالے آتے ہیں, ان میں کافر ڈاکٹروں نے کہا بھائی جس کو تم مانتے ہو نا اپنی وہ کتاب پڑھو اور اپنے اس پروردگار کو یاد کرو. مانتے ہیں اس سے جو شفا مریضوں کو ہمارے علاج سے نہیں. اللہ یہی کہتا کہ بس میری تسبیح رحمت کر, تہجد کے وقت بھی, رات کے مختلف حصوں میں بھی, جب فجر ہوتی ہے اس وقت بھی یہ نماز حفاظت کرے گی. اور اس نماز میں اتنی لذت, اتنا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیوں آتا ہے؟ اذا حضب امر فصلی, اللہ کے رسول کو جب کوئی پریشانی ہوتی حضور نماز شروع کر دیتے. نماز مشکل کشا تھی, یہ کوئی مصیبت نہیں تھی, پناہ لیتے تھے بھاگ کر, چلو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اس سے اپنا دکھ سنائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکینہ نازل ہوتی تھی, محبت نازل ہوتی تھی. تو انسان جو ان مسائل میں پھنسا دیا گیا. آخر میں ایک بات کیوں, بڑے بزرگ ہوئے ہیں اسی وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوئے, ان کے ہم اثر ہیں, وہ بھی بہت بڑے ولی ہیں, اور شیخ یا منیری شرف الدین یا منیری یا بہار میں انہوں نے مکتوبات لکھے, مکتوبات سری. تو وہ لکھتے ہیں بڑے نقطے کی بات. سید سلیم ابو الحسن الدین کہتے ہیں یار کہیں پڑھنے میں نہیں آئی کہ سارا قرآن حدیث کھنگال جاؤ, اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں کہا کہ اللہ ان سے محبت کرتا. یہ لفظ نہیں ملے گا, نہ فرشتوں کے لیے نہ کسی کے لیے. ان کو حکم ہوتا ہے انسانوں سے محبت, ان سے محبت اللہ کرتا, یہ نہیں آتا. بالکل کہا کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے یحبہم ویحبونہ, یہ اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ان سے محبت کرتے ہیں. محبت کا اعزاز انسان کو بخشا, کیونکہ جو امتحان یہ دے رہا وہ جبریل میکائیل بھی نہیں دے رہے. بس حکم ہے, اپنے تسبیح سجدے کر رہے ہیں. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. شاعر کہتا بھائی بندگی کا مقام اور ہے نوکری کرنا, یہ عاشقی کا مقام اور ہے کہ دکھ سہنے محبوب کی خاطر. نوری سجدہ میخائی خاکی بے شرار. فرشتوں سے تم نے صرف اس کہا کہ بس تسبیح حمد کرو, ٹھیک ہے, مگر انسان سے اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا کہ جیلوں میں چلا جا, پھانسی پر لٹک جا, تکلیفیں آئیں تو ہنسی خوشی سمندر میں چھلانگ لگا جا. تو اس میں پھر صرف کہ تمہاری مددگار نماز ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر سے کام لینا, اور صبر پیدا ہوگا نماز سے. جو صحیح معنوں میں نماز ہوگی, سمجھ کر پڑھیں گے آپ لوگ, سارے مسئلے حل ہوں گے. اللہ توفیق دے ایسی نماز کا کچھ ذرہ ہی نصیب ہو جائے نا تو سمجھے اس دنیا میں ہاں جنت میں داخل ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر. ہاں رسالہ لے لو نا سارے, رسالہ لیں. دعا تو شریک کریں گے, دعا کے علاوہ ہمارے پاس کیا. دعا مومن کا ہتھیار اللہ سے جو اس کائنات کا مالک ہے. زیادہ دعا ان ظالموں سے چھٹکارے کی ہونی چاہیے. اگر کوئی کرن امید کی نظر آتی ہے تو پھر کیسے لوگ چلنا شروع کر دیتے, کیسی چالیں, خود ہی بندے مروا دو, چھتر جوت اور پھر بہانے بنا لو. یہ ہے جمہوریت. ایک دن نہیں چلنے دیا اور بخاری شروع کر دی.
کہیں کو رو رو کر کہہ رہا میں نے اسلحے آپ جلائے اور مظلوم بنتے پھرتے. اللہ پناہ گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ